السلام علیکم. آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس سے آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا. چلے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the four conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے، لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ امنگ آل دی مسلمز اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ عامل الصالحات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل الصالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ or not. بھائی کا سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے، ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے، غیر مسلم میں بھی بات کرنا، مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت، اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا، اس کو سدھارنا. تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعویٰ دونوں ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں؟ اصلاح بھی کر رہا ہوں، دعویٰ بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم میں تو دعویٰ کر رہا ہوں، اکثر مسلمان ہیں اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے، وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے. اصلاح بھی، مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے. تو ایک دم سیف ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے، آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے. السلام علیکم، میرا نام شجاع الحسن ہے. میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں. جناب آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا. اللہ آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں، مہربانی ہوگی. پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا. آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ، یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے، وہ، یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے. ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رول ہے اس کے اوپر کیے. بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں. بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا. ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر. اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں. اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں. میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں. جو لوگ کشمیر میں
झगड़ रहे वो सही है कहने, जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है कहने। 3 सवाल, एक सवाल के 3 हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस के रोशनी में सही कर रहा है कहने। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। सो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस के रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस के रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते सूरा नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं। अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है। मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे।
لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یورپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے, تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್کار کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر ان لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں, بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ریڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوئے گا,
جب میں لندن میں گیا تھا وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں؟ دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے, جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے, جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے, اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں, لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں. مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, حق کے میدان میں شدت پسند ہوں, جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہے اس لیے آپ غلط انسان ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلوا فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز لا تغلوا فی دینکم, دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ, لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے, ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے. یہاں بھائیوں کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب میرا نام عبد النصیر ناصر ہے, میں ڈاکٹر امبیڈکر مہاسبھا کا سیکریٹری ہوں. امبیڈکر مہاسبھا میں 67 IAS ادھیکاری ہیں دلت. بہت سے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں اسلام کے بارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں ہندو دھرم میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن ہندوؤں کے مروں گا نہیں. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں عام اسلام میں, لیکن جو ہمیں فیسلٹی مل رہی ہے وہ ہم کو دلت کی حیثیت سے مل رہی ہے. کیا دلت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختنہ نہ کرائے, کیا ممکن ہے یہ؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دلت, بابا امبیڈکر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں. آپ بالکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امبیڈکر, ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر, ان نے جب دیگر مذاہب کی تحقیق کی سب سے بہترین مذہب انہیں لگا اسلام. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے کھلے عام انہیں قبول نہیں کیا, اس لیے انہوں نے دوسرا بہتر مذہب بدھزم کو قبول کیا. آپ کا سوال ہے کہ دلت اگر کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں اور نام نہیں بدلے تو کیا یہ جائز ہے, اور ختنہ نہ کرے جائز ہے؟ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں ہے. اگر آپ کا نام شرکانہ نام ہے تو بدلنا فرض ہے, ورنہ نام بدلنا فرض نہیں ہے. آپ کا پرانا نام پرکاش ہو یا جان ہو, نام بدلنا فرض نہیں ہے. کئی آپ دیکھیں گے صحابہ نے نام نہیں بدلے, تو نام بدلنا فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں نام نہیں بدلنا چاہتا ہوں, بالکل جائز ہے. آپ کا دوسرا سوال, کیا ختنہ کرنا فرض ہے؟ ختنہ کرنا فرض نہیں, سنت موقدہ ہے, مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں. وہ ہمارے ہندوستان میں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ختنہ کرنا فرض ہے ہندوستان میں. آپ باہر جائیں گے تو ختنہ کرنا فرض نہیں, لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے, بہترین ہے الحمدللہ, لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے, کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا, نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا, تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچے گا, کم از کم دوزخ سے تو بچے گا, جنت میں جائے گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال, دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے, جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے.
ہے نا کئی مسلمان نہیں جانتا انصاری یا کچھ چند سب نے چند تو یہ فیسلٹی ملتی ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی, تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی, انشاءاللہ اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے, کسی سورہ کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ, اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد, اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض